اس کا جو جواب دیا علامہ فاروق الحسن صاحب نے، تو جو ظاہری صورت میں لوگوں کو اچھا نہیں لگا ہے کہ یار یہ تو فل سپورٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ کسی صورت میں یہ چیز نہیں مانتے۔ ہاں ہو سکتا ہے مرکز یا صدر یا ایسے رہنماؤں کا ایک سیاسی بیان ہو، سیاسی بیانات ہوتے ہیں کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دلی طور پہ وہ کہیں کہ عمران خان کی سب غلطیاں معاف ہیں، ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو سب سے بڑے سیاسی حریف، یعنی سیاسی حریف جماعتیں بھی کہہ سکتے ہیں، مذہبی حریف بھی کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی اور تحریک لبیک، ان کے کئی خیالات ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں۔ کل فاروق الحسن صاحب نے، علامہ فاروق الحسن صاحب نے اسامہ زید کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ لگتا یہ ہے کہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کافی حد تک آپس میں اتفاق کرتے ہیں، بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے کی طرف نرمی دکھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی تو شروع سے دکھا رہی ہے الیکشن سے پہلے، لیکن اب تحریک لبیک خاص کر الیکشن کے دنوں میں، الیکشن سے پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کا کھل کے عمران خان کا سپورٹ کرنا سیاسی طور پر، یہ چیزیں تھوڑا سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو تو کہتے ہیں نا ڈوبتی ہوئے کو تنکے کا سہارا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے بہادر دلیر کارکن یعنی ایسے آئیں جو ہماری تحریک میں بھی ہوا بھر دیں، لیکن جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے۔ تحریک لبیک کے کارکنوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی مرکز کی طرف سے، حافظ سعد رضوی صاحب کی طرف سے، یا کسی بھی سوشل میڈیا کسی بھی لبیک کی طرف سے اگر پی ٹی آئی کی طرف کوئی ایک نرم رویہ ہوتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج ناظرین اسی چیز کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک فاروق الحسن صاحب نے، علامہ فاروق الحسن صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں تو کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، ہر آدمی مانتا ہے کہ آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا۔ اگر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے دو بڑے پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا پہ آئے تو وہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے ہیں۔ ہاں اس ٹائم تھوڑا پی ایم ایل نون کا بڑھ کے آ رہا ہے کیونکہ یہ حکومت میں آ گئے ہیں، لیکن جب یہ اپوزیشن میں تھے، حکومت سے باہر تھے، تو ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ چاہے اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، مشکل وقت ہو یا اچھا وقت ہو، وہ میدان میں رہتے ہیں، ہر قسم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے مخالف کا۔ اس لیے جو اصل سوشل میڈیا کا گراؤنڈ ہے وہ دو جماعتوں کے پاس ہے۔ اب ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جو ورکر ہیں، یعنی کام کرنے والے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے وہ لبیک کے ہیں، یہ دونوں ایک ہی مائنڈ یہ رکھتے ہیں ایک حساب سے کہ اگر کوئی ان کے لیڈر کے اوپر مخالفین کوئی بات کرے، تنقید کرے تو اس کو یعنی کہ خوب چھترول کرتے ہیں، اس کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں۔ لیکن جب لبیک والے خود بھی ایسا کرتے ہیں تو پھر جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے اوپر اعتراض کیوں؟ جیسا کہ ابھی شاہد افریدی کا چل رہا ہے کہ شاہد افریدی اس ٹائم یوتھیوں کے نشانے پہ آئے۔ اچھا یہ ٹویٹر میں میں دیکھا ہے، میں بھی یہ چیز سوچ رہا تھا کہ یار لبیک والے اعتراض تو کرتے ہیں یوتھیوں کے اوپر کہ دیکھو جی شاہد افریدی کے حق میں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، شاہد افریدی بہت اچھا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی والوں کو تھوڑا یعنی غصہ دلانے کے لیے، ویسے تو ان کا کوئی کسی کا ہو بھی نہ ہو، اس کے ساتھ دلچسپی ہو یا نہ ہو۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار چند دن پہلے مفتی طارق مسعود کا بھی لبیک والوں نے یہی اشر کیا تھا، اس سے پہلے سید اعتزاز سید جو صحافی ہے اس کا بھی لبیک والوں نے یہ اشر کیا تھا۔ لبیک والوں کے خلاف بھی جو بات کرتا ہے تو اس کی نب کے وہ ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، ان کے اوپر الزام بھی لگتا ہے، اور وہی بات یوتھی کر رہے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ تحریک لبیک اور نون لیگ میں فرق ہے، اس میں پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ ناظرین فرق ہے تربیت کا، فرق ہے سوچ کی۔ اگر دیکھا جائے تو لبیک والے جو چھترول کرتے ہیں وہ حق پہ کرتے ہیں، یعنی کہ بلا وجہ جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اعتزاز سید نے لگایا تھا یا مفتی طارق مسعود نے لگایا تھا، جو بھی لگاتے ہیں ان کو جو تحریک لبیک والے ان کے خلاف آواز سوشل میڈیا پر اٹھاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ ان کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اپنے وضاحت دینی پڑتی ہے ان کو بیان کی، یا اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یا اپنی ویڈیو کو ریموو کرنا پڑتا ہے، اتنا وہ ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں تحریک لبیک کے۔ لیکن اگر دیکھا جائے جتنی بھی تحریک لبیک نے کی ہیں تو وہ چاہے اعتزاز سید جو ان کا صحافی ہے وہ ہو گیا، یا طارق مسعود ہو گیا، یا جو بھی ہیں،
جو تحریک لبیک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، حافظ سعد رضوی صاحب کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کا کبھی بھی ان کو تحریک لبیک والوں نے اچھا نہیں سمجھا. تحریک لبیک والے تو کسی صحافی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. مفتی طارق مسعود ہے وہ بھی مخالف کا ہے، اس کو پہلے بھی وہ اچھے نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. لیکن سوال یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر اللہ جنت نصیب کرے اپنا پیر افضل قادری صاحب نے تنقید کی تھی، لیکن مجال ہے کہ تحریک لبیک والوں نے اپنی تربیت کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کے اوپر کوئی تنقید کھل کے نہیں کی، ٹھیک ہے نا. ہر آدمی نے بیچ کا رستہ اپنایا، بیچ کا رستہ. جیسا کہ ڈاکٹر آصف جلالی کے ساتھ شدت کے ساتھ اختلاف ہیں تحریک لبیک کے، ایک دوسرے کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ جذباتی کارکن ہیں جو بات کرتے ہیں، لیکن جو میجورٹی سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک کیا ہے یا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارا سر کا تاج ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہیں. لیکن دوسری طرف یوتھیے ایسا نہیں ہے. یوتھیے وہ اپنے یعنی کہ اگر ان کے بیانات دیکھو نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا باپ بھی عمران کے خلاف بات کرے گا تو ہم باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فرق یہ ہے، شخصیت پرستی یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی شاہد افریدی، اگر کل شاہد افریدی عمران خان کے حق میں بیان دے دے تو یہ اس کو باپ بنا دیں گے. لیکن جب وہ عمران خان کے خلاف، تو ان کا مقصد عمران خان ہے، ان کی کوئی تربیت، ان کی کوئی یعنی کہ کامن سینس سوچنے کی بات. یار کوئی آدمی یار تنقید کر رہا ہے، ہر آدمی کو تنقید کا حق ہے، ایک جائز تنقید ہے. شاہد افریدی نے کیا، وہ بھی ایک سٹار ہے، لیکن نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران ہی ہمارا پیمانہ ہے، عمران کے خلاف جو بات کرے گا بس وہ ہم کو قابل قبول نہیں ہے. یہ فرق ہے تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں فاروق الحسن صاحب، جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی کیوں کافی چیزیں تحریک لبیک اور تحریک انصاف کی ان میں آپس میں تھوڑی نرمی آ رہی ہے، یا جیسا کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی وہ شدت سے جو اختلاف تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے. تو ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ سنو فاروق الحسن، علامہ فاروق الحسن صاحب کا، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. خاموشی جو کہتے ہیں کہ طوفان سے، لیکن علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بالکل خاموش ہو گئی الیکشن کے بعد، اس خاموشی کی پراسرار خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا تو کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. تو یہ خاموشی جو کہتے ہیں کہ طوفان سے پہلے خاموشی ہوتی ہے، تو یہ وہ والی خاموشی ہے. طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. تحریک لبیک کوئی بڑا سوچ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ بہت بڑا. ویسے علامہ صاحب شاید اس بات سے آپ اتفاق نہ کریں، شاید ہمارے کچھ تحریک انصاف والے دوست ناراض ہو جائیں. مسلسل جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں جیل سے بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے، کچھ بڑا ہو رہا ہے. تو ابھی ان کی سزا کو بھی 1 سال بیتنے والا ہے، تو کچھ بڑا نہیں ہوا. تو تحریک لبیک کے بیانیے کو ہم کیسے دیکھیں؟ دیکھیں یہ چاہے وہ ہمارے ایک سیاسی مخالف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑا نہیں ہوا تو یہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کو لانے والے ہیں، یہ تو ان کو پتہ ہے کہ کیا کچھ. اسامہ زید نے کہا ہے علامہ فاروق الحسن صاحب کو کہ بھائی تحریک لبیک خاموش کیوں ہے، الیکشن کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک خاموش کیوں ہے. تو فاروق الحسن صاحب نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، بڑے طوفان سے پہلے خاموشی ہوتی ہے. یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا سرپرائز ہم دینے والے ہیں. جو چند دن پہلے اپنا یہ خبریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھی، ظہیر الحسن شاہ صاحب کا بیان بھی تھا، اس سے پہلے انس رضوی صاحب کا بھی بیان تھا کہ کارکن تیار رہیں، ہم کچھ بھی اعلان کر سکتے ہیں، کارکن تیار رہیں. اسی طرح علامہ فاروق الحسن صاحب نے بھی کہا ہے. لیکن یہ ایک ہم اس کو سیاسی بیان کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی آپس میں حکمت عملی ہو، سیاسی بیان کہہ سکتے ہیں. لیکن آگے اسامہ زید نے اس کو جواب دیا کہ بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو 1 سال ہو گیا عمران خان جیل میں آئے، اور عمران خان کے جو کارکن ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں 1 سال سے، بلکہ اس سے پہلے بھی کہہ کہ عمران خان بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، عمران خان بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، عمران خان بہت کچھ کرنے والے ہیں. لیکن 1 سال ہو گیا وہ کیل میں ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ سوال تھا اسامہ زید کا. اس کا جو جواب دیا علامہ فاروق الحسن صاحب نے، تو جو ظاہری صورت میں لوگوں کو اچھا نہیں لگا ہے کہ یار یہ تو فل سپورٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی،
واقعہ وہی ان کو سپورٹ آ رہا ہے، یار واقعہ عمران خان نے بہت بڑا تیر مار دیا. لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق الحسن صاحب کا ایک دفاعی انداز تھا، یعنی کہ کسی کا ایک سوال ہے نا اس کا جواب دینا ہے دفاعی طریقے سے، یعنی کہ کرنا ہے بھائی تاکہ آپ نے جو سوال کیا اس سوال کا کسی نے کسی طریقے سے مطمئن کرنا، وقتی مطمئن جو ہوتا ہے وہ ہے. نہیں تو ایسا اگر اس کے دو مطلب بھی نکلتے ہیں. فاروق الحسن صاحب نے جو کہا نا کہ جی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، نہیں تو عمران خان نے تو بہت بڑا کچھ کر دیا، اگر اس کو ووٹوں کے حد تک دیکھا جائے تو وہ سچ ہے کہ بالکل عمران خان نے ووٹوں کے حد سے کافی اس نے ووٹ لیے تھے. جو اسٹیبلشمنٹ یا جو پلانر آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے پی ٹی آئی کو سائڈ میں کرنا ہے، تو وہ سائڈ میں نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سرپرائز تو دیا، ووٹ کی صورت میں تو سرپرائز دیا. لیکن بہت سارے ایسے عمران خان نے وعدے کیے تھے، دعوے کیے تھے، یوتھی نے کیے تھے کہ بس جی عمران خان چند دن میں واپس آ جائے گا جی، ایسے ہو جائے گا جی، یہ 23 کلومیٹر کی حکومت ہے، عمران خان بڑی گیم کر رہا ہے جی، اتوار والے دن چھوٹ جائے گا جی، یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، دوبارہ جی حکومت بھاگ جائے گی. بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوئے ہیں. لیکن فاروق الحسن صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ووٹوں کی حد تک دیکھا جائے تو ٹھیک ہے. لیکن ناظرین یہ بات میں نے نوٹ کیا ہے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جو یوتھی ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک ہمارے ساتھ مل جائے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم کافی اکٹھے چلیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بڑے جذباتی اور بڑے دلیر قسم کے ان کے پاس ورکر ہیں. لیکن تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ کسی صورت میں یہ چیز نہیں مانتے. ہاں ہو سکتا ہے مرکز یا صدر یا ایسے رہنماؤں کا ایک سیاسی بیان ہو، سیاسی بیانات ہوتے ہیں کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دلی طور پہ وہ کہیں کہ عمران خان کی سب غلطیاں معاف ہیں، ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ